بابا جی کی وصال کے بعد میں نے چلیسویں کا ختم دعایا. اس کی وجہ سے جو طریقہ نصاب کے چیئرمین تھے انہیں بہت افسوس ہوا کہ یہ بندہ کہیں پہ الیکشن ہی نہ جیت جائے, جس کی وجہ سے وہ میرے باپ کو دھمکیاں دیتے تھے. جب فائرنگ ہوئی ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا. جب ہم نے نیچے دیکھا تو ہمارا بھائی گرا پڑا تھا. گود میں لیا تو بھائی نے کہا کہ میرے دل پہ گولی لگ گئی. میں اور بھائی نے جب اسے اٹھایا, گود میں بٹھایا, تو بھائی نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور بھائی فوت ہو چکا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شیخ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشنل ٹی وی. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں قصور کے بالکل قریب ایک چھوٹا سا گاؤں جس کا نام ہے ستو کی. اور ستو کی میں رہنے والے طریقے لبیک کے جن کو چیئرمین کا سیٹ دی گئی ہے, ان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے. چند روز پہلے ان کے والد صاحب گھر سے نماز پڑھنے کے لیے گئے, جن کو بلا وجہ فائر کر کے قتل کر دیا گیا ہے. عبدالحفیظ صاحب ہمارے درمیان یہاں پہ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا ماجرا ہوا تھا اور کیوں ان کو بلا وجہ قتل کیا گیا, کیا اس کے پیچھے کیا ہاتھ تھا, اور آئے ان سے مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلے تو بہت افسوس ہوا آپ کے والد صاحب کو کسی نے اتنی بے رحمی سے قتل کر دیا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو انصاف ملے. آپ بتائیں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ بابا جی کی وصال کے بعد میں نے چلیسویں کا ختم دعایا. قاری منار رضوی صاحب آئے اور بہت زیادہ لوگ آئے چلیسویں میں. اس کی وجہ سے جو طریقہ نصاب کے چیئرمین تھے انہیں بہت افسوس ہوا کہ یہ بندہ کہیں پہ الیکشن ہی نہ جیت جائے, جس کی وجہ سے وہ میرے باپ کو دھمکیاں دیتے تھے کہ میں تمہارے بیٹے کو مار دوں گا یا تمہیں مار دوں گا. اور اس سلسلے میرے باپ نے مجھ سے بات کی اور وہ دھمکیاں آخر کار لڑائی کی صورت اختیار کر گئی. ٹھیک ہے. اور واقعہ کے ایک دن پہلے 30 تاریخ کو ہفتے کی مطلب ہم ظہر کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے اور یہاں پہ چیئرمین کھڑا تھا. اس نے ابو کو بلایا اور گالیاں دینی شروع کر دی, اور ابو نے اسے کہا کہ بھائی آپ آرام سے بولیں, جو بات ہم سے سیدھی کریں, ہم گالیاں نہ نکالیں. اس نے پھر نکالی اور ابو نے پھر اسے آگے سے جواب دیا, اور اس نے اپنے باڈی گارڈ کو کہا کہ اسے گولی مار دو, تاکہ پورا گاؤں یہاں پر موجود تھا. اس نے اس کے سامنے سب کے سامنے اس نے کہا کہ اسے گولی مار دو, اور اس نے گولی نہ ماری. لیکن وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا, لوگوں نے چاچو نے چھڑوا دیا اور وہ چلے گیا. ٹھیک ہے. اس سے اگلے دن اس کے بھائی نے صلح کے لیے بلایا ہمیں مسجد میں عصر کی نماز. ابو ابھی لیٹتے ہی ہیں آ کے, تو میں کہہ رہا ہوں ابو لیٹ جائیں, آپ سو جائیں, تو بعد میں ہم بات کر لیں گے. نہیں, پہلے بیٹا کوئی مسئلہ نہیں, ہم پہلے صلح کر لیں. وہ انہوں نے کہا پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے میرے چارے ابو اور 3 چاچو اور میں بھی تھا, اور بہت سارے یہاں یہ لوگ بھی تھے, ان میں سے بھی بہت زیادہ لوگ تھے. ہم نے نماز پڑھی, اور نماز کی جب اتحیات السلام پھڑا نا, اس سے پہلے ہی فائرنگ شروع ہو گیا ہے. اور فائرنگ شروع ہوئی ہے, اور فائرنگ اندھا دھندھی ہوئی ہے, پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا ہے, اور ایک بار رکی ہے. جب فائرنگ ہوئی ہے آپ ذرا میرے پاس آ جائے ادھر آ جائے. جی سر, بتائیں مجھے, یہاں پہ بیٹھے, کوئی بات نہیں, خیر ہے. اب بتائیں کہ کیا ماجرا ہوا یہ سر. جی. ہم جو نا نماز پڑھنے کے لیے جو صلح کرانے کے لیے آئے, بندے حافظ نہیں, میں اس کا بھائی ہے, اس نے کہا کہ ہم صلح کر لیں. اس وقت سے عصر کی اذان ہونا شروع ہو گئی. بھائی نے کہا کہ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں, بعد میں ہم صلح کی بات کر لیتے ہیں بیٹھ کے. ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے لگے. جماعت کھڑی تھی, اتحیات میں بیٹھے تھے, تو فائرنگ ہونا شروع ہو گئی. اس کا بھائی جو نعیم تھا وہ باہر چلا گیا. اس نے فائرنگ یعنی کہ ہمیں کہا کہ آپ یہاں رکیں, میں ان کو رفع دفع کر کے آتا ہوں, آپ یہاں مسجد میں بیٹھے. ہم چاروں بھائی رہ گئے وہاں. ٹھیک ہے جی. جب فائرنگ رک گئی ہے تو ہم باہر نکلنے لگے ہیں. ہم نے جوتے پہن لیے, ہمارے بھائی ابھی جوتا پہن رہے تھے, تو سامنے دیکھا کہ دونوں بھائی ندیم اور جمیل مسجد کے گیٹ کے اوپر سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں ان کے اوپر ہیں. اچھا. جب ہم نے ان کو دیکھا ہے, ہم ہکے بکے رہ گئے. ہم یوں سائڈ پہ ہوئے ہیں, انہوں نے فائرنگ کرنا شروع کر دی ہے. اچھا. جب فائرنگ ہوئی ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا. جب ہم نے نیچے دیکھا تو ہمارا بھائی گرا پڑا تھا, اور ہمارے بھائی جو بڑے ہیں محمد اشرف, انہوں نے جب اپنے بھائی کو اٹھایا, گود میں لیا, تو بھائی نے کہا کہ میرے دل پہ گولی لگ گئی. میں بھائی میں نہیں, زندہ نہیں بچوں گا, میرے دل پہ گولی لگ گئی ہے. اور بھائی نے جب اسے اٹھایا, گود میں بٹھایا, تو بھائی نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور بھائی فوت ہو چکا. یہی بولا ہے بھائی. اس کے بعد بھائی سے کچھ نہیں بولا گیا. ہم نے وہاں سے
भाई को बाहर निकाला, हमें कोई पता नहीं क्या हो रहा है। जब हमने भाई को बाहर निकाला तो फिर फायरिंग होना शुरू होगी ऊपर से। हौसला रखे मेरे भाई, हौसला रखे। जिसने दुनिया से जाना था ना वो तो चला गया, लेकिन इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को कि क्या इतना बड़ा इनका जुर्म है कि ये पाकिस्तान तरीके लब्बैक में आ गए हैं। इन्होंने लब्बैक का नारा बुलंद किया। मेरा ख्याल है कि इस वक्त किसी के घर में भी ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया होगा तो उसके दिल पे तो ऐसे, ये तो एक मामूली सी बात है, रोना तो निकल आता है इंसान का, जाहिर बात है। जिनके बड़े हंसते खेलते घर से मुस्कुराते हुए जाए और वापस चारपाई पे आए, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई कुछ सानिया किसी जगह पे आप नहीं देख सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई है? सर आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन मेरे अब्बू अभी जनाजा भी नहीं हुआ, उससे पहले उनकी बेलें हो गई हैं। और मेरी फैमिली को उनसे खतरा है। जो बंदा इतनी जी जी, गाड़ियों में यहाँ से बार बार गुजर रहे हैं। अच्छा, एक आगे गाड़ी है, एक पीछे है, बीच असला वगैरह भी होता है? असला आगे वो डबल कैबन है, एक पीछे डबल कैबन है, यानी कि असला होता है। यूं यहाँ से थोड़ी दूर मस्जिद है, वहाँ ब्रेक लगा के गप्पे भी लगाते हैं। जबकि हमारे इमरान खान साहब ने तो ये मुहिम जो है इस वक्त खत्म कर दी है कि असला मुकाओ और डेरेदारी का इल्जाम खत्म कर दिया है, तो फिर ये असला लेके कहाँ फिर रहे हैं? इतने ज्यादा लाइसेंस भी कैंसिल किए गए हैं। सर वो अब थोड़ी देर में अगर यहाँ से गुजरते हैं तो आप खुद ही देख लेंगे वो किस तरह गुजरते हैं। जैसे कोई किसी का प्रोटोकॉल नहीं जा रहा, सीएम का या किसी बड़े आदमी का, या इधर बलूचिस्तान की साइड पे आप चले जाएं तो वहाँ नजायज असला लेकर जो फिरते हैं, उस तरह वो निकलते हैं। वो पीछे भी गन्ने और आगे भी गन्ने, गाड़ी में भी गन्ने, यूं सीधी होती हैं। चले जी, इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को दूर तक पहुँचाएं। असला जो लोग लेके फिर रहे होते हैं ना, इसको अभी तो हमारी पाकिस्तान की जो इस वक्त पुलिस है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, इस चीज़ को ख़त्म कर रही है। लेकिन ये भी नोटिस में आएगी बात इंशाल्लाह कि वो बार बार असला लेके आपके घर के आगे से गुजरते हैं। कि आपको इन चीज़ से खतरा है कि क्या होगा? सर मेरी पूरी फैमिली को खतरा है। अच्छा, कि किसी ना किसी को मतलब धमकी। अबू मेरा जिस दिन फोत हुआ है ना, उस दिन मैं पहले अम्मी को बता के गया कि हमारे बेटे को उसने मार देना है। ये नहीं पता था कि उनको खुद ही उनके साथ सामने हो जाना है। हमारे साथ जो चलते हैं उनको भी धमकियां आती हैं फोन पे कि आप उनके साथ ना चलें, चाहे हमारे सके चाचा के भाई हैं, फूफी के भाई हैं, उनको भी, जो कजरों को भी धमकियां आती हैं कि उनके साथ क्यों चल रहे हैं। अभी तो हमारा आज तीसरा दिन है कि भाई को दफन किए, अभी से धमकियां आनी शुरू हो। चले जी, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी आवाज़ को हम कोशिश करेंगे बहुत दूर तक लेके जाए, और आपको मस्जिद का भी विज़िट करवाऊंगा, और कुछ फुटेज वगैरह मेरे पास है वो अब इंशाल्लाह ऑन स्क्रीन में करूँगा। तो अगर आपको हमारे ये प्रोग्राम अच्छा लगे कि आपने ये सही कदम उठाया, तो हमारे प्रोग्राम को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम हक की आवाज़ बुलंद करते हैं इंशाल्लाह, और हक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।